ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کہنے لگی، جب راج محل کا پنڈت ادے مل تمہارے کمرے میں آیا تھا تو میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ پنڈت ادے مل تمہیں راہ راست پر لے آئے گا، لیکن تم بھٹکے ہوئے انسان ہو، اور پھر تمہاری یہ گفتگو جو ابھی تم نے مجھ سے کی ہے ایک شودر سے بھی بدتر ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر تمہیں اپنے جیون کا ساتھی بنا کر کشتیوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں بلندی کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن تم گرد و غبار کی طرح پستی کی طرف گئے ہو۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا نے کہا، بی بی ایسی باتوں سے کیا فائدہ؟ انسان ذات برادری میں تقسیم ہو کر نہ عروج حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ پستی سے گلے ملتا ہے۔ انسان کے اعمال ہیں جو اسے پستی اور عروج عطا کرتے ہیں۔ برہمن، کھچتری، ویش اور شودروں کی تقسیم اور سربلندی اور پستی کا باعث نہیں بن سکتی۔ ایبا جب خاموش ہوا تب پہلے کی نسبت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، تم ہمارے دھرم اور ہماری ذات برادری کا تمسخر اڑا رہے ہو، توہین کر رہے ہو۔ ایبا کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، بی بی اس سے پہلے بہت سے لوگ تمہارے دھرم، تمہاری ذات برادری کی توہین کر چکے ہیں۔ میں توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ برہمنوں، کھچتریوں اور ویشوں نے جو شودروں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک رکھا ہوا ہے اس کا اندازہ کرو بی بی، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ شودروں کے ساتھ تم لوگوں نے زرخرید غلاموں جیسا سلوک رکھا ہوا ہے، اور یہ سب مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہوتا رہا۔ تمہارے تناسخ کے عقیدے نے شودروں بیچاروں کو بے بس کر کے رکھ دیا ہے۔ بی بی تم کہتی ہو میں تمہارے دھرم کے خلاف بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے ہی آدمی تمہارے دھرم کے خلاف بول چکے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے ہاں ایک شخص گوتم بدھ نے جنم لیا تھا۔ اس نے بدھ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے انسان کی 4 ذاتوں میں تقسیم کو مسترد کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مذہب پر کسی پنڈت و برہمن یا گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے، اور مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے پنڈت یا برہمن کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ شخص بذات خود تمام مذہبی رسومات ادا کر سکتا ہے۔ ذات پات کے نظم کو اس نے عملاً ختم کر دیا، اور اپنی تعلیمات میں اس نے شودروں کو برابر کا شریک کیا اور یہ واضح کر دیا کہ مذہبی تعلیمات کا حاصل کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونا کسی ایک قوم، گروہ یا ذات کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسے عمل کے مراحل سے لازمی طور پر گزرنا ہوگا۔ اس نے مساوات انسانی کے نظریے کا پرچار کیا۔ اسی گوتم بدھ کی تعلیمات پر شودروں کو آزادی، عزت اور مساوات کی کرنیں نظر آئیں۔ وہ صدیوں سے اس نظام میں پس رہے تھے۔ گوتم کی وجہ سے انہیں سانس لینے کا موقع ملا، اور تمہاری ذات و برادری کی تقسیم ہی کی وجہ سے تمام پست اور نچلے طبقے کے لوگ گوتم بدھ کے گرد جمع ہو گئے اور بدھ مت کی بنیاد ڈالی۔ بی بی اس طرح یہ جو تم کہتی ہو کہ تمہارے دھرم کے خلاف میں باتیں کرتا ہوں، میں نہیں کر رہا، اس سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، اور پھر جو باتیں میں کر رہا ہوں بی بی ان کی بھی تم ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے مجھے اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے دیں، میں نے ان کا مطالعہ کیا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے بی بی میں نے انہی کتابوں سے پڑھ کر تم سے گفتگو کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں تمہارے مذہب کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کا غصہ، اس کی غضبناکی اپنی انتہا پر تھی۔ پاؤں پٹکتے ہوئے کہنے لگی، تو تم صرف شودر ہی نہیں بلکہ ایک باغی قسم کے شودر ہو، اور تمہارے جیسے باغی کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس موقع پر ایبا نے بھی جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کسی قدر تلخی میں کمار دیوی کو مخاطب کیا۔ کمار دیوی اگر میں تمہاری نگاہوں میں واجب القتل ہوں تو پھر یہ اپنا شوق بھی پورا کر لو۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا نام ایبا ہے، میں مسلمان ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جس لمحہ میری موت لکھی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میرے خیال میں تمہیں ایک شودر کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تمہاری عزت، تمہاری وقت اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایبا کے ان الفاظ کا کمار دیوی نے بہت زیادہ برا محسوس کیا۔
لہٰذا بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایبا کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اگلے روز شام کے قریب ایبا جب کھانا کھانے کے لیے بھٹیار خانے کی طرف جا رہا تھا تو اچانک عظیم الدین اور غالب خان دونوں اس کے سامنے آ گئے۔ وہ بڑے خلوص سے ایبا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے انہیں مخاطب کیا، صاحبو، تم مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ اس پر دونوں مزید اس کے قریب ہوئے۔ پھر عظیم الدین نے اسے مخاطب کر کے کہا، تم ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم تمہارے متعلق تفصیل سے جانتے ہیں۔ تمہارا نام ایبا ہے، تم کہاں سے آئے ہو یہ تو ہمیں خبر نہیں۔ دیکھو عزیز بچے، میرا نام عظیم الدین ہے اور یہ جو میرا ساتھی ہے اس کا نام غالب خان ہے۔ ہم دونوں الحمدللہ مسلمان ہیں، سونے کے تاجر ہیں۔ یاد رکھنا نہر والا میں کچھ سونے کی کانیں ہیں، لہٰذا یہاں سونا سستا ہے اور یہاں سے خرید کر ہم دوسرے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عظیم الدین پھر کہہ رہا تھا، دیکھو عزیز ایبا، ہم اکیلے یہاں نہیں آتے۔ شہر کے باہر خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ وہ خانہ بدوش قبیلہ بھی مسلمانوں کا ہے، اسے تم نو مسلم کہہ سکتے ہو۔ ہم لوگ یہاں سے سونا خریدتے ہیں۔ خانہ بدوش قبیلے کے لوگ دریا کے کنارے پائے جانے والی پلیچی سے ٹوکریاں اور دوسرا گھریلو سامان بناتے ہیں اور شہر شہر فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح کافی روپیہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تم اس بھٹیار خانے میں کھانا کھانے کے لیے آتے ہو۔ ہم نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو بڑا دکھ ہوا، لہٰذا ہم نے تمہارے متعلق تفصیل جانی۔ ہم نے کل بھی تم سے گفتگو کرنا چاہی، لیکن افسوس جس وقت تم بھٹیار خانے سے کھانا کھا کر نکلے ہم چاہتے تھے کہ ہم تمہیں روکیں، لیکن اسی وقت پیچھے سے راج کماری آ گئی۔ اس بنا پر ہم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ تمہارے پاس زیادہ قیام کرنا بھی اچھا نہیں، تمہارے اور ہم دونوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تم یقیناً یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو، بولو۔ اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ہم تمہارے یہاں سے بھاگنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایبا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگا، یقیناً میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد کرو تو میں ساری عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ایبا کا جواب سن کر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے۔ اس بار غالب خان بول اٹھا، دیکھو ننھے بھائی، پہلے یہ بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کدھر سے آئے ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو، اور ان کے چنگل میں تم کہاں آن پھنسے تھے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ تم نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا، راج کماری کو مقابلے میں جیتا، پھر یہاں لائے گئے اور پھر تم نے بھاگنے کی کوشش کی جس کی بنا پر یہ زنجیر پہنا دی گئی۔ غالب خان کے سوال کے جواب میں ایبا نے کہا، صاحبو، میرا تعلق تگین آباد سے ہے۔ یوں جانو میں سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی ایک اکائی ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عظیم الدین بول اٹھا، واہ میرے ننھے بھائی، تم تو بڑے کام کے اور ایک اہم شخص نکلے۔ تمہیں ابھی تک پتہ نہ ہوگا کہ سلطان شہاب الدین ملتان پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ اس نے قریباً شہر کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد شہر کا نظم و نسق درست کر دیا ہے اور اس وقت وہ ملتان میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر کسی قدر رازداری میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ میرے ننھے بھائی، یہ جو بٹیار خانے کے سامنے کھلا آتا ہے، خانہ بدوش قبیلے کے لوگ یہاں ٹوکریاں اور دوسرا گھریلو سامان بنا کر رکھتے ہیں اور یہیں سے اٹھا کر شہر کے مختلف حصوں میں فروخت کرتے ہیں۔ سامان وہ گدھوں پر لاد کر لاتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گدھوں پر بیٹھ کر شہر سے باہر اپنے پڑاؤ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عظیم الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ایبا، مغرب کی نماز کے بعد اگر تم کسی طرح راج محل سے نکل کر اس احاطے میں آ جاؤ تو ہم تمہیں بڑی آسانی اور حفاظت کے ساتھ شہر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس احاطے کا دروازہ ہے ہی نہیں، یہ کھلا رہتا ہے۔
اور یہیں ہمارے لوگ سامان رکھتے ہیں۔ ایسا کر سکو تو آج مغرب کی نماز کے بعد ہم بڑی بے چینی سے اس احاطے میں تمہارا انتظار کریں گے۔ اسی احاطے کے اندر ہی ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عظیم الدین جب خاموش ہوا تب ایبا بڑی ممنونیت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم بھائیو، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، اور اب جب کہ سلطان شہاب الدین غوری ملتان فتح کر کے ملتان میں قیام کیے ہوئے ہے تو میری منزل ملتان ہی ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی سواری کا اہتمام نہیں، میں ملتان کیسے پہنچوں گا؟ گو راج محل کے استبل میں ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا ہے، لیکن میں وہاں سے گھوڑا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میں رات کے وقت چوری چھپے وہاں سے گھوڑا نکالنے کی کوشش کروں اور اگر کامیاب بھی ہو جاؤں تب بھی مجھے راج محل کے صدر دروازے سے اس گھوڑے کو نکالنا ناممکن ہوگا۔ صدر دروازے پر ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے عظیم الدین نے کہا، تمہیں زواری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر سے باہر نکلنے کے بعد تمہارے لیے ایک نئی کئی 100 سواریوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سنو، رات کے وقت جب تم اس احاطے میں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکالیں گے۔ اس سے پہلے ہم تمہاری سواری کا انتظام کر چکے ہوں گے۔ اپنے خانہ بدوش قبیلے اور شہر کے درمیان ہمارا ایک شخص تمہاری سواری کے لیے گھوڑا لیے کھڑا ہوگا، تم اس پر سوار ہونا اور ملتان کی طرف کوچ کر جانا۔ اس پر ایبا غور سے عظیم الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پر میرے پاس تو اس گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس بار غالب خان بڑی ہمدردی سے بول اٹھا، او میرے عزیز بھائی، لعنت بھیجو گھوڑے کی قیمت پر، وہ گھوڑا تمہارا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں اگر ہماری تم سے کبھی ملاقات ہوئی تو گھوڑا واپس کر دینا، نہیں تو اپنے پاس ہی رکھ لینا۔ ویسے ہم یہاں چند ہفتے قیام کریں گے، اس کے بعد ہم اچ اور ملتان کا رخ کریں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ ملتان کو فتح کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین اچ کے راجہ پر حملہ آور ہوگا۔ غالب خان جب خاموش ہوا تب عظیم الدین پھر بولا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سواری کا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے جو زنجیر تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، جو تمہیں حرکت نہیں کرنے دے رہی۔ جب تک یہ تمہارے پاؤں میں ہے یہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ عظیم الدین کے ان الفاظ پر ایبا کی گردن بالکل سیدھی ہو گئی، چھاتی تن گئی اور کہنے لگا، میرے محترم بھائیوں، اس زنجیر سے میں جب چاہوں جان چھڑا سکتا ہوں۔ اس زنجیر کی طرف غور سے دیکھو، اس کی کڑیوں میں میری پنڈلی کے قریب قفل لگا ہوگا۔ یہ قفل ویسا ہی ہے جیسا کہ گھوڑوں کو جب چرنے کے لیے کھلا چھوڑتے ہیں تو اس کی اگلی ٹانگوں میں زنجیر ڈال کر قفل لگاتے ہیں۔ اس قفل کے اندر جو چابی لگتی ہے اسے گھمانا پڑتا ہے۔ اس قفل کے اندر ایک کیل ہے، چابی کیل کے اندر جاتی ہے، کیل کے اندر پیچ ہوتے ہیں، اور ان پیچوں کی وجہ سے چابی جب گھومتی ہے تو قفل کھل جاتا ہے۔ اب اس کو کھولنے کا میرے پاس ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ ایک موٹا دھاگا لے کر اس سوراخ میں ڈالا جائے گا جس میں چابی ڈالی جاتی ہے اور جس کے اندر پیچدار کیل ہے۔ دھاگے کو اس سوراخ میں ڈالنے کے بعد اسے خوب بل دیا جائے گا۔ جب وہ پیچدار کیل کے اندر کہیں پھنس جائے گا تو دھاگے کو کھینچا جائے گا تو تالا کھل جائے گا۔ ایبا کی اس گفتگو سے عظیم الدین ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پیشانی چومی اور کہنے لگا، ارے تم تو کوئی چھوٹی موٹی شے نہیں، تم تو کمال کے آدمی نکلے۔ اچھا اب تم بھٹیار خانے کی طرف جاؤ، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں کھڑا رہنا چاہیے، ہم پر کوئی شک بھی کر سکتا ہے۔ ہم یہاں سے ہٹتے ہیں اور بھٹیار خانے کے سامنے جو احاطہ ہے ہم وہاں تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اب تم جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ ایبا ان کی گفتگو سے خوش ہو گیا تھا، دونوں سے سلام کیا اور بھٹیار خانے کی طرف چلا گیا، جبکہ عظیم الدین اور غالب خان دونوں بھٹیار خانے کے سامنے جو احاطہ تھا اس کی طرف ہو لیے تھے۔ سورج ہر شے سے اپنے لمس کی حدت کو سمیٹتا ہوا جب غروب ہو گیا تب ایسے میں ایبا اپنے بستر سے اٹھا، کمرے کے دروازے پر آیا، دروازے کا پٹ کھول کر راج محل کے کھلے صحن کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چاروں طرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ ایک بار اس نے اپنا سر باہر نکال کر دائیں بائیں دیکھا
وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے پاؤں سے بندھی ہوئی اس زنجیر کو سمیٹتا آواز پیدا کیے بغیر باہر نکلا، دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا دوسرے کمرے کے اس دروازے کی طرف گیا جو صحن کے دوسری طرف کھلتا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا دروازے پر ویسا ہی قفل لگا ہوا تھا جیسا اس کے پاؤں میں پڑی زنجیر میں تھا۔ اس قفل کو وہ شاید پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ بائیں ہاتھ سے اس نے قفل کو پکڑا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک موٹا سا دھاگا تھا جسے اس نے اس قفل کے سوراخ میں ڈالا جس میں قفل کا پیچدار کیل تھا۔ دھاگا ڈالنے کے بعد اس نے آگے کے دونوں سرے پکڑ کر انہیں بل دینا شروع کیا۔ اس کے بعد جب اس نے دھاگے کو اپنی طرف کھینچا تو قفل کھل گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دروازہ جس سے وہ نکلا تھا اسے بھی اندر سے زنجیر لگا دی، پھر وہی دھاگا جس سے اس نے باہر والا تالا کھولا تھا، اسی دھاگے سے اس نے اپنے پاؤں سے باندھی ہوئی زنجیر کا قفل بھی کھول دیا۔ پھر اس کے بستر پر جو 2 تکیے رکھے تھے انہیں اس نے اس انداز سے بستر پر شکل دی اور اوپر چادر اڑا دی جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اس کے بعد وہ مزید حرکت میں آیا۔ جو زنجیر اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی تھی جسے وہ اب اتار چکا تھا اسے بستر کی چادر کے نیچے ڈال دیا۔ دوسرے کمرے کے اس دروازے کی طرف گیا جسے باہر سے قفل لگایا ہوا تھا۔ اس دروازے سے وہ باہر نکلا، جو قفل اس نے وہاں سے کھولا تھا اس نے وہیں لگا دیا۔ ایک بار پھر دائیں بائیں آگے پیچھے اس نے راج محل کے صحن کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں، خاموشی ہے، تب وہ راج محل کی دیوار پھاند کر باہر آ گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ چپکتا اندھیرے کے اندر وہ آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس احاطے کے پاس پہنچ گیا جس کی نشاندہی عظیم الدین اور غالب خان نے کی تھی۔ جب وہ احاطے کے اندر گیا تب یکدم ایک طرف سے عظیم الدین اور غالب خان نمودار ہوئے، ایبا کے قریب آئے اور بڑی ہمدردی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، ہمارے عزیز بھائی، تم خوش قسمت ہو، تم یہاں پہنچ گئے ہو اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ دیکھو ہمارے ساتھی جو سامان فروخت ہونے سے بچ گیا ہے اسے سمیٹ رہے ہیں، اب شہر سے باہر نکلتے ہیں۔ اس پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دروازے کے محافظ تم لوگوں کی تلاشی لیں اور مجھے پہچان کر پکڑ لیں؟ اس پر عظیم الدین اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، ننھے بھائی ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ شہر میں داخل ہونا اور اس وقت شہر سے باہر نکلنا ہمارا روزمرہ کا کام ہے۔ شہر والوں کو پتہ ہے کہ جو سامان ہمارا فروخت ہونے سے بچ جاتا ہے اسے سمیٹنے اور اپنے گدھوں پر لادنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس کام میں ہمیں کچھ دیر ہو جاتی ہے، اس بنا پر وہ ہمیں روکتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عظیم الدین نے قریب ہی کھڑے ایک گدھے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اب چپ چاپ اس گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ ایبا جب اس گدھے پر سوار ہوا تب غالب خان نے قریب ہی پڑا ہوا ٹوکرا اس کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، اس گٹھے کو تھام کر رکھنا، دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ان ٹوکریوں کے گٹھے پر ہی نگاہ رکھنا اور ہم تمہیں درمیان میں رکھیں گے۔ ہمارے کچھ ساتھی تمہارے آگے اور کچھ ساتھی پیچھے ہوں گے، بیچ میں تم ہوگے۔ اس طرح کسی کو شک نہیں ہوگا، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد عظیم الدین اور غالب خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ گدھوں پر سوار ہوئے۔ جو سامان فروخت ہونے سے بچ گیا تھا وہ انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان شہر کے غربی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ دروازے کے قریب گئے تو گدھوں کے کاروان کو دیکھتے ہی شہر کے محافظوں نے دروازہ کھول دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایبا کے چہرے پر بھی اطمینان پھیل گیا تھا۔ اس نے محافظوں کی طرف نہیں دیکھا، اپنے سامنے جو اس نے ٹوکریوں کا گٹھا رکھا تھا اسی پر ہی نظریں جمائے رکھیں۔ اس کے علاوہ وہ عظیم الدین اور غالب خان کے بیچ میں تھا، کچھ گدھے آگے کچھ اس کے پیچھے تھے۔ اس طرح گدھوں کا وہ کاروان بغیر کسی رکاوٹ کے نہروالا کی فصیل کے غربی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر سے لگ بھگ 2 فلانگ کے فاصلے پر ان خانہ بدوشوں کا پڑاؤ تھا۔ ابھی وہ پڑاؤ کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ سامنے رات کے اندھیرے میں سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا کھڑا تھا، اس پر زین ڈلی ہوئی تھی اور ایک شخص اس کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ اس گھوڑے کے پاس جا کر گدھوں کا کاروان رک گیا۔ عظیم الدین اور غالب خان دونوں اپنے گدھوں سے اتر گئے،
پھر دونوں ایبا کے پاس آئے۔ ایبا کے گدھے کے سامنے جو ٹوکریوں کا گٹھا تھا وہ پکڑ کر انہوں نے نیچے اتار لیا۔ ایبا کو بھی نیچے اترنے کے لیے کہا۔ ایبا جب نیچے اترا تب عظیم الدین نے اسے مخاطب کر کے کہا، سن ننھے بھائی، یہ سامنے جو سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے اس پر سوار ہو جاؤ۔ جس قدر تیزی سے گھوڑے کو بھگا سکتے ہو اسے بھگا کر ملتان کا رخ کر لو، لیکن ایک بات تم سے کہوں، یہاں سے سیدھے ملتان کی طرف نہ جانا، اس سے ہوتے ہوئے ملتان جانا۔ ہو سکتا ہے اس وقت سلطان شہاب الدین غوری ملتان سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر چکا ہو، اس طرح تم سلطان کے لشکر میں بآسانی شامل ہو جاؤ گے۔ شہر کے اندر سے ہم بحفاظت باہر نکل آئے ہیں، تمہارے بھاگنے کی کسی کو خبر نہیں۔ اگر رات کی تاریکی ہی میں تم نے کافی فاصلے کو سمیٹ لیا تو پھر کوئی بھی نہیں پہنچنے پائے گا۔ اب وقت ضائع نہ کرو، آگے بڑھو، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ایبا کچھ دیر تک بڑی ممنونیت سے ان کی طرف دیکھتا رہا، باری باری دونوں سے گلے ملا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، صاحبو، تم جیسے مہربان، تم جیسے محسن زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی باری باری ان دونوں سے گلے ملا، مصافحہ کیا، ان کے ساتھیوں کو بھی خدا حافظ کہا۔ آگے بڑھ کر اس نے اس شخص سے گھوڑے کی باگ لے لی جو گھوڑے کو پکڑے کھڑا تھا، پاؤں رکاب میں جمایا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس نے ہاتھ لہرایا، پھر ایک بے مثال اور نایاب شاہ سوار کی طرح گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوسرے ہی لمحے گھوڑا جس لگاتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد ایبا گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس شہر کا رخ کر رہا تھا، جبکہ خانہ بدوش گدھوں کو ہانکتے ہوئے اپنے پڑاؤ کی طرف جا رہے تھے۔ اگلے روز دوپہر کے قریب راجہ بھیم دیو، رانی راج کنول، راج کماری کمار دیوی اور راج کمار رام دیو کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے تب رام دیو کچھ سوچتے ہوئے اپنے باپ بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پتا جی، یہ ایوا نام کا لڑکا اتنا برا نہیں جتنا ہم نے اسے برا بنا کر اس سے سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے ملاقات کرنا چاہی لیکن کمار دیوی نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس بنا پر میں نے کل پنڈت ادے مل کو اس کی طرف بھیجا تھا۔ پنڈت ادے مل بھی اسے اپنا ہمنوا نہ بنا سکا۔ اس کے بعد کمار دیوی نے بھی اس سے ملاقات کی لیکن جو کچھ ہم اس سے منوانا چاہتے ہیں وہ مانا نہیں۔ پتا جی، کمار دیوی نے اس کے منہ پر تمانچے مارے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کس جرم کی بنا پر کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ یہاں سے بھاگا تھا، اس کا بھاگنا ہمیں اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ ہم نے یہاں راج محل میں اسے ہر طرح کا آرام اور سکون مہیا کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے یہاں تکلیف کیا ہے، اگر نہ بھی بتاتا تب بھی ہم پہلے کی نسبت اس سے اور زیادہ اچھا سلوک کرتے تو وہ شرمسار ہو کر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو جاتا۔ پتا جی، جیسے وہ خود ہی بتا چکا ہے، وہ غلام رہا ہے، اکیلا ہے، اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ پھر ہم اسے پیار، چاہت اور محبت بھاگنے کے بعد بھی دیتے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اندر ضرور تبدیلی پیدا کر دیتا۔ اب یہ جو ہم نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی ہے، کیا یہ سلوک ہماری طرف سے جائز ہے؟ کیا وہ اس کا حقدار ہے؟ آخر اس نے جرم کیا کیا ہے؟ صرف بھاگا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں اسے کسی سے اپنی جان کا خطرہ ہو اور وہ بھاگ کھڑا ہوا ہو سکتا ہے راج محل کے اندر یا باہر سے کسی دھرم کے پجاری نے اسے دھمکی دی ہو اور اس نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت جانی ہو۔ کیا کسی نے اس سے بھاگنے کی وجہ پوچھی؟ نہ میں نے، نہ ماتا نے، نہ پتا جی آپ نے۔ اور رہا سوال راج کماری کمار دیوی کا، تو اس کا تو سلوک ہی اس کے ساتھ انوکھا ہے۔ ایک وہ موقع تھا کہ یہ اس کو چاہنے لگی تھی، اسے محبت کرنے لگی تھی، اس سے منسوب ہو چکی تھی، اور پھر اس کے ایک بھاگنے کی غلطی نے ان سارے رشتوں کو ختم کر دیا۔ جہاں وہ پیار کے قابل تھا وہاں اسے تمانچوں کے قابل بنا دیا گیا، زنجیر پہنائے جانے کے لائق سمجھ لیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، پتا جی، میں اس کی سزا شروع ہونے سے پہلے کئی مواقع پر اس کے پاس بیٹھ چکا ہوں۔ وہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اپنی زندگی میں وہ چونکہ بہت دھکے کھا چکا ہے، لہٰذا ہماری نسبت وہ زندگی کا وسیع تجربہ بھی رکھتا ہے۔
یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کمار دیوی بولتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آخر یہ جو تم اس قدر تمہید باندھ رہے ہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ اپنے مطلب کی طرف آؤ۔ رام دیو نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، پتا جی میں آپ سے ایبا سے ملاقات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ مجھے اس سے ملنے کی اجازت تو دیں، ہو سکتا ہے جس راستے پر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں میں پیار سے محبت سے اسے اس راستے پر لے آؤں۔ رام دیو کی اس گفتگو کے جواب میں نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، وہ راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، وہ نفرت کے قابل ہے۔ اب تو وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ کمار دیوی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، بھائی اب میں تمہیں اس سے ملنے سے روکوں گی نہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم مجھ سے مل سکتے ہو۔ اب اگر وہ راہ راست پر آ بھی جاتا ہے، میری نگاہوں میں وہ گر چکا ہے، پہلا مقام حاصل نہیں کر سکتا، نہ میری منگنی اس سے بحال ہوگی، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ اور رابطہ ہوگا۔ میرے پاس اب اس کے لیے صرف نفرت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ راہ راست پر آ بھی جاتا ہے تب بھی اس سے یہ کہنا کہ میرے سامنے نہ آئے، اس لیے کہ میں اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کچھ سوچتے ہوئے بھیم دیو نے رام دیو کو مخاطب کیا، بیٹے اگر تم اسے راہ راست پر لا سکتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم ہے، اس لڑکے کو ہم لشکر میں شامل کر سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹے، اگر کمار دیوی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس سے سگائی یا اپنی منگنی کو بحال نہیں رکھنا چاہتی تو نہ صحیح، یہ لڑکا ویسے بھی لشکر کے اندر ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جنگی فنون کی جو مہارت وہ رکھتا ہے وہ مہارت دوسرے لشکریوں کو بھی منتقل کر سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کو یہیں بلاؤ، ہم اس کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم اسے اجتماعی محبت دیں تو وہ ہماری محبت ٹھکرائے گا نہیں۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر رام دیو خوش ہو گیا تھا، کسی کو آواز دے کر اس نے بلایا۔ اس پر ایک خادم دروازے پر آن کھڑا ہوا، اسے مخاطب کر کے بھیم دیو کہنے لگا، ایبا کے کمرے کی طرف جاؤ اور اسے بلا کر یہاں لاؤ۔ بھیم دیو کے کہنے پر وہ نوجوان وہاں سے ہٹ گیا تھا، تیز تیز چلتا ہوا ان کمروں کی طرف گیا جن کے اندر ایبا کی رہائش تھی۔ پہلے اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولنا چاہا پر دروازہ بند تھا۔ کھلے پٹ میں سے اس نے دیکھا بستر یوں ابھرا ہوا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اس نے کئی بار ایبا کو آواز دی، اسے جگانا چاہا، جب وہ نہ جاگا تب اس نے کچھ سوچا، پھر اچانک بائیں جانب اس کی نظر پڑی، وہاں سے اس نے 3-4 پتھر اٹھائے، کھڑکی میں سے باری باری اس نے پتھر بستر پر مارے، ساتھ ہی ایبا کو آوازیں دیتا رہا، پکارتا رہا، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو اٹھتا اور جواب دیتا۔ اس بنا پر مایوس ہو کر وہ لوٹ گیا۔ وہ نوجوان اس کمرے کے دروازے پر آن کھڑا ہوا جہاں بھیم دیو، اس کی رانی، بیٹا اور راجکماری بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی رام دیو فوراً بول اٹھا، تم اکیلے آئے ہو؟ ایبا کہاں ہے؟ دروازے پر کھڑے ہی کھڑے وہ شخص کہنے لگا، مالک، ایبا کو میں اپنے ساتھ نہیں لا سکا، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، کھڑکی کا ایک پٹ بند ہے، ایک کھلا ہے۔ میں نے کھڑکی میں سے اسے کئی بار آواز دی، اسے بلایا، لیکن وہ بولا ہی نہیں، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جب آوازیں دینے پر نہیں اٹھا تب میں نے صحن کے اندر سے چند پتھر اٹھائے، باری باری پتھر میں نے اسے مارے، ساتھ ہی اسے پکارا بھی، لیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ اس کے ان الفاظ پر رام دیو اچھلنے کے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا بکتے ہو؟ راجہ بھیم دیو اور رانی راج کنول بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کمار دیوی بھی اس موقع پر گہری سوچوں میں کھو گئی تھی، یکدم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سب باہر نکلے، ایبا کے کمرے کی طرف آئے۔ کھڑکی میں سے انہوں نے دیکھا بستر پر واقعی کوئی سویا ہوا تھا۔ رام دیو نے کئی بار آوازیں دے کر ایبا کو بلایا، لیکن بستر میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر رام دیو نے اس خادم کو جو ان کے ساتھ تھا اسے حکم دیا کہ دوسرے کمرے کے جو باہر تالا لگا ہوا ہے اسے کھول دیا جائے۔